اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وهو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تمام ہی سامعین کو مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اپنے چینل حمزہ چوکسی پر خوش آمدید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کافی دنوں بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے۔ دراصل ہم نے ایک سیشن تھا تفسیر قرآن کا، جیسے ہم نے چینل بنایا تھا تو تفسیر قرآن سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ تفسیر شریف ڈالنی ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے کتنے ریزنز بیچ میں آئے جس کی وجہ سے یہ سیشن ہمارا ڈیلے ہوتا گیا۔ صرف سورہ فاتحہ شریف اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کی تفسیر ہی آ سکی، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب کنسسٹنٹلی مستقل طور پر اب درس قرآن کی تفسیر قرآن شریف کی ویڈیو ڈالنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ اور میں ہم مل کر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں کہ اللہ رب الجلال نے ہمارے لیے کیا احکامات اتاریں اور اس میں ہمارے لیے کیا حکم ارشادات فرمائیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شریف کے دوسرے رکوع سے آغاز کریں گے۔ چونکہ میرے پاس صرف ایک ہی دن ہوتا ہے، میں مدرسے سے ایک ہی دن کے لیے آتا ہوں، تو میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، تو میں مکمل رکوع کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جب اگر نہیں ہو سکے گا تو پھر اس وقت پھر میں جتنا ہو سکے گا اتنا کروں گا، اور پھر اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ڈال دیا کروں گا، لیکن انشاءاللہ اب اس سیشن کو چھوڑنا نہیں ہے، اب اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، یہاں سے سورہ بقرہ شریف کا دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں 13 آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین یعنی جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، مطلب یہ کہ وہ ظاہر میں تو یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ ظاہر میں تو یوں دکھاتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ سب دیتے تھے، مسلمانوں والے کام کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں تھا، تصدیق ایمان نہیں تھا۔ تو لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اب صرف یہ نماز روزہ زکوٰۃ سے کام نہیں چلے گا، دل سے ایمان لانا ضروری ہے، تصدیق قلبی ضروری ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اور جو جس طرح جو فرقے بنے ہوئے ہیں آج کل، تو ضروری نہیں ہر مسلمان کہنے والا شخص وہ مومن ہو، مسلمان ہو۔ دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ نماز حضور کے پیچھے انہوں نے پڑھی ہے، لیکن پھر بھی انہیں اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں مسلمان نہیں کہا، لیکن کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو لہٰذا وہ فرق کہ جن کے جو مسلمانوں والے کام کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں، تو وہ بھی لہٰذا انہیں منافقین کہا جائے گا، اور ان کے جو احکامات ہیں وہ کھلے کافروں سے، جو عام کافر ہوتے ہیں ان سے زیادہ سخت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے دراصل کیونکہ یہ مسلمانوں والے حلیے میں ہوتے ہیں، یہ جو رویہ اختیار جو گیٹ اپ ان کا ہوتا ہے، تو یہ مسلمانوں والے بھیس میں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ اگلے بندے کو کسی کو بھی آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کو اپنے چال میں پھنسا سکتے ہیں۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس آیت مبارک کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام پر بکثرت لوگ ایمان لائے، تو انہی میں یہ منافقین بھی تھے کہ جو حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، حج بھی انہوں نے کیے ہیں منافق۔
نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، اور جب موقع ملتا ہے انہیں تو یہ جہاد پہ بھی جاتے، تاکہ یہ لوگوں کو ظاہر کر سکیں، لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی تمام اعمال کرتے تھے۔ اور جب یہ لوگوں پر اپنا اثر دکھاتے، اپنا اثر جب لوگوں کے اوپر ڈالتے تھے، اور جب یہ لوگ لوگوں پر ثابت کر دیتے، اور جب لوگ انہیں اپنے جیسا شمار کر لیتے کہ ٹھیک ہے یہ بھی مسلمان ہیں، اس کے بعد یہ لوگ لوگوں کے اوپر طرح طرح سے حملے کرتے ہیں، اور ان کا واردات کرنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ توحید کو بیس بناتے تھے اپنی، کسی پہ اٹیک کرنے کے لیے، کسی کو اپنی جال میں پھنسانے کے لیے یہ لوگ توحید کو بیس بناتے تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کر کے تم انہیں خدا سے ملا رہے ہو، اللہ سے ملا رہے ہو، یہ تو تم شرک کر رہے ہو۔ تو یہ لوگ توحید کو بیس بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر سے روکتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر سے منع کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ شرک ہے۔ اور یہ لوگ نعوذ باللہ حضور پر الزام لگاتے تھے کہ یہ لوگ تو اس حد تک گر چکے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میری محبت اللہ کی محبت اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت، تو اس پر منافقین نے کہا، تفسیر کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 150، اس میں منافقین کا یہ قول ذکر ہے۔ منافقین نے کہا لقد قارب ھذا الرجل الشرک، کہ تحقیق یہ مرد تو شرک کے قریب ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ خود تو ہمیں غیر اللہ کی عبادت کرنے سے، غیر اللہ کو پوجنے سے تو روکتے ہیں، اور خود یہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور خود جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا تو ہم بھی کو خدا مان لیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ دراصل جو عبداللہ بن ابی اور اس طریقے کے جو منافقین تھے، ان کو توحید ان کا اصل مسئلہ نہیں تھا، ان کو ان کا توحید کا درد بھی نہیں تھا، ان کو مسئلہ ہی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، کیونکہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو شخص جتنی بھی تعظیم و توقیر کرے گا وہ کبھی شرک میں پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ یہ صرف انہیں گمراہ کرتے تھے اور انہیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے صرف انہیں ایمان سے دور کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ہوا ہیں، مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک قابل غور بات ہے کہ ابھی ہم نے پچھلی والی آیت میں تو یہ سنا اور یہ پڑھا کہ یہ لوگ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، یہ لوگ تو اللہ کی تعظیم کروانا چاہتے تھے اور حضور کی تعظیم سے روکنا چاہتے تھے، تو گویا کہ یہ لوگ حضور کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، حضور کی شان میں کمی کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر یہ کیوں ذکر ہوا کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے رسول اللہ سے بغض کیا گویا کہ اس نے اللہ سے بغض کیا، اور جس نے رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گویا کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، یعنی کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں، یعنی وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ ہی کو تباہ و بربادی میں دھکیل رہے ہیں، اپنے آپ ہی کے لیے سامان آخرت برباد کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں۔ آگے اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اب یہ بیماری کون سی بیماری ہے؟ یہ بیماری بغض کی بیماری ہے، عناد کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، جلن کی بیماری ہے، کہ ان کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بغض تھا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ کچھ سن سکتے تھے نہ کچھ یہ لوگ دیکھ سکتے تھے، بلکہ یہ تو صرف اپنی بس لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے سوچتے رہتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ فزادہم اللہ مرضا،
تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اب دیکھیے، جب کوئی شخص کسی سے بغض رکھتا ہے یا کسی سے جلتا ہے یا کسی سے حسد کرتا ہے، تو جب جو شخص کسی سے حسد کر رہا ہے یا جلتا ہے اور اگلے بندے کی مزید تعریف ہو یا اگلے بندے کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہو جائے، تو دوسرا والا شخص جو جل رہا ہوتا ہے وہ اس کی جلن مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور ان کا بھی یہی تھا کہ یہ لوگ جلتے تھے، یہ لوگ تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام سے روکتے تھے، لیکن معاملہ کیا ہوتا تھا کہ صحابہ مزید بڑھ چڑھ کر حضور علیہ السلام کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی شان کو مزید بلند سے بلند تر فرماتا تھا، تو ان کی جلن، ان کا حسد، ان کی جو جیلسی تھی وہ اور بڑھ جاتی تھی۔ تو اس کو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو ان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ جھوٹ کیا بولتے تھے؟ جھوٹ تو یہ بولتے تھے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، دل میں ان کے کفر تھا، دل میں ان کے بغض تھا، عناد تھا، نعوذ باللہ من ذلک، حضور علیہ السلام کے لیے حسد تھا، لیکن سامنے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، سامنے کلمہ پڑھتے تھے، سامنے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن تو اس وجہ سے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے انہیں کافروں سے زیادہ سخت عذاب ملے گا۔ آخرت میں منافقین کا عذاب کافروں سے زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا، اللہ رب ذوالجلال ہمیں منافقین سے دور رہنے کی، ان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی اغلاط ہو گئی اللہ معاف فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔